نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا موضوع محرم الحرام کے بارے میں ہے. محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. محرم کا لفظی معنی ہے حرمت والا. سال میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں. مہینوں کی یہ تعداد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے. اسلامی کیلنڈر کے مہینے اور اسلامی سال انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے. لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی وقت کی تخلیق بھی ہو گئی تھی، یا وقت کی تقسیم بھی مہینوں کی شکل میں ہو چکی تھی. اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 مہینے حرام ہیں اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے. محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی. سن ہجری کا پہلا مہینہ محرم ہے. اس کی بنیاد واقع ہجرت پر ہے، لیکن اس کا استعمال یعنی اس کیلنڈر کا استعمال سن 17 ہجری میں ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 17 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں. تاریخ کی کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے گورنر تھے. ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان آتے جن پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی تھی. اس سے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ پہلے کون سا حکم آیا یعنی سرکاری حکم اور بعد میں کون سا آیا، کیونکہ ڈاک کا انتظام بھی اس وقت ابھی ایسا منظم نہ تھا کہ اس کی کسی سٹیمپ کے ذریعے پتا چلتا. اس پر 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا. سب نے باہم تبادلہ خیال کیا اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا واقع ہجرت سے ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ ہجرت کا واقعہ ماہ محرم کی ابتدا میں پیش آیا. 13 نبوی کہتے ہیں اس سن کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 13 نبوت کے ذوالحج کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے ہوا اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا. یہ روایت فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں بیان کی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ادیان میں یا مذاہب میں یا کلچرز میں جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے عموماً اس کی بنیاد کسی ان کے بڑے لیڈر کے یوم ولادت یا وفات وغیرہ کے مطابق ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مسیحی سن کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اسی لیے اس کے آخر میں جب سن لکھتے ہیں تو حمزہ لکھتے ہیں این. یہ اشارہ ہے عیسوی کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. یہودی اپنا سن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے ایک پرشوکت واقعے سے رکھتے ہیں. اسی طرح بکرمی سن یعنی ہندوؤں کا جو ہے
یہ راجہ بکرما جیت کی پیدائش کی یادگار ہے۔ رومی اپنا سن سکندر فاتح اعظم جو بہت مشہور بادشاہ تھا اس کی پیدائش سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح باقی مذاہب میں بھی ایسے ہی کچھ واقعات کیلنڈر کی بنیاد بنتے ہیں، لیکن اسلام اس لحاظ سے بہت ممتاز ہے کہ اس کے کیلنڈر کا آغاز اور ابتدا تاریخ کے ایک عظیم الشان واقعے ہجرت سے ہوئی۔ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال، گھر بار، وطن، ہر چیز چھوڑ دینا، کیونکہ انسان کے بعد انسان کا دین اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، جس کی بنیاد پر اس کی آخرت کے بننے یا بگڑنے کا انحصار ہے۔ اس لیے جب ہجرت